ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی کے پاس صرف 2 تولے سونا ہے اور پیسہ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، قربانی کیسے کریں؟ تو بیچیں، 1 تولہ کو بیچ دیں، انشاءاللہ پیسہ حاصل ہوگا۔ آج کل تو ویسے سونے کا ریٹ بہت اچھا چل رہا ہے، اچھا پیسہ مل جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی اور پیسے بھی اچھے آ جائیں گے۔ پھر یہ کہ اپنے دوسرے کاموں میں بھی لگا لیں، تو لیکن بیچنا پڑے گا۔ یا پھر اگر فرض کر لیں کہ جیسے بعض اوقات خاندان میں بیچنے کی ممانعت ہے، تو کسی سے وقتی طور پہ قرضہ لے کے قربانی کریں، بعد میں اس کو آہستہ آہستہ قرضہ لوٹا دیں۔ کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کے جو 3 دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں اور بالغ ہیں اور مالک نصاب ہیں، یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، بس چاہے 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے میں احکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی۔ اگر آپ ویسے کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گناہگار ہوں گے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی مطلب آپ غیر مالک نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اور یہ دیگر، اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے۔ تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب رہا غریب کی مدد، تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں، گوشت سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ قربانی میں حصہ ڈالیں، ایک پسندیدہ عمل بھی آپ نے کر لیا، اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں اور خاص طور پہ وہ غریب کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جس پہ خاص طور پہ واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور جس پہ نفلی قربانی وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں، اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ تو ان چیزوں کو بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قربانی کے ایام سے کچھ دن پہلے اگر جانور لا کر اسے آسانی سے رکھ سکتے ہوں، چوری چکاری کا اندیشہ نہ ہو اور بچوں کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے شدید اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو، تو پہلے سے لانا بہت اچھا ہے کہ پہلے سے لائیں، کھلائیں پلائیں، اسے اپنا پیار محبت دیں اور اس کی خدمت کریں، سمجھ لیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی قربانیوں کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ بروز قیامت پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کرنی چاہیے، اور تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اسے اچھے صاف ستھرا جگہ پر رکھیں، اسے کھانے پینے کا خیال کریں، اسے کسی بھی طریقے سے ہماری طرف سے اذیت نہیں ملنی چاہیے۔ تو جو میں نے 2 قیدیں خاص طور پہ ذکر فرمائی کہ اگر چوری چکاری کا اندیشہ ہے تو پھر آخری وقت میں لائیں، تاکہ لا کے بس 1 دن رکھا اور کاٹ دیا، یا سیدھے لائیں اور کاٹ دیں، یہ سب سے عافیت والا ہے کہ نہ جانور ہوگا نہ چوری ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے اذیت پہنچانے کا یقین نہ ہو۔ ہم بعض اوقات جانور لاتے ہیں، بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور پھر کوئی یہاں سے چونٹ رہا ہے، کوئی وہاں چونٹ رہا ہے، کوئی اس کو لکڑی چبو رہا ہے اور وہ بھاگتا ہے جانور، پھر بعض اوقات چھوٹ جاتا ہے اور عجیب تماشا بن جاتا ہے، اور بعض تو مار رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا اگر اونٹ قربانی کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس پہ سواریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھیں ناجائز ہے۔ جانور کو گھمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو اذیت اور تکلیف دینا، چھیڑنا، اس کو بھاگنے پر مجبور کرنا اور اس کو بدکانا، اور پھر مطلب یہ کہ موٹی رسیوں سے اس کو چاروں طرف سے کھینچنا، اس کے منہ کو کھینچنا جس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو، یہ سب خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اس کا بروز قیامت جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جانور لے آئے تو اس کے چارہ پانی کا دھیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے ابھی ایک تو اشارہ میں نے کیا کہ اونٹ پر بیٹھ گئے جی، اونٹ کی سواریاں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی یوں کرے کہ چلو جی محلے کے بچوں سے لاؤ بھی 5-5 روپے لاؤ، 10-10 روپے لاؤ، تم ایک چکر لگا دیتا ہوں گلی کا۔ تو قربانی کے جانور سے کچھ کمانے کی کوشش کرنا یہ شدید ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جتنا پیسہ اس نے حاصل کیا اتنا پیسہ صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات گائے ہوتی ہیں، وہ مطلب دودھ دینے والی ہوتی ہیں، لے آتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، تو کچھ لوگ اس کا دودھ نکال لیتے ہیں یا بکری کا دودھ نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو چائے وائے بنا لیں گے اس کی۔
تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھنوں میں دودھ باقی رہے تو اس سے گائے کو، بھینس کو یا بکری کو اذیت ہوتی ہے، تو وہ دودھ نکال لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے انتفاع یعنی ذاتی نفع اٹھانا شرعاً منع ہے۔ نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں تو یہ اس کا بہترین۔ بھینس کی قربانی بھائی جان بالکل جائز ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھینس نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ اسی کی جنس سے ہے، گائے یعنی انہی کے ساتھ شامل مانی جاتی ہے، انہی کی طرح کے اوصاف رکھتی ہے، تو فقہا نے بالکل اس کی اجازت دی ہے۔ بھائی نے مزید ایک کوشچن کیا کہ اگر کوئی شخص ایک جانور لے کر آتا ہے، قربانی کے جانور ہے، اور وہ چوری ہو گیا یا بالفرض کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے، دیکھا یہ جائے گا کہ یہ شخص غنی ہے یا فقیر۔ اگر تو یہ غنی ہے تو پھر، اور ابھی اس کے پاس یعنی اس جانور کو لانے کے بعد بھی پیسے موجود ہیں، تو اس پر تو لازم ہے کہ جانور مر جائے یا چوری ہو جائے تو نیا جانور لے کر آئے گا۔ لیکن اگر یہ شرعی فقیر ہے تو اس پر اس پرٹیکولر جانور کی قربانی واجب تھی خاص اسی جانور کی، اور یہ جانور مر گیا تو اس کو شریعت نے مکلف نہیں بنایا کہ آپ دوسرا جانور لے کر آئیں۔ ابھی بیچارہ لے کر آئے گا تو اور گناہ مطلب بوجھ تلے دب جائے گا، تو اس لیے اس کو یعنی شرعی فقیر اگر ہو تو اس پر دوسرا جانور لانا واجب نہیں ہے۔ پہلے اگر غنی شخص ہے تو اس پر بالکل واجب ہوگا۔ عقیقہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ اگر ایک گائے خریدتے ہیں اور 4 کا عقیقہ کرنا ہے، 4 حصے عقیقے کر دیں، 3 حصے قربانی کر لیجئے گا، انشاءاللہ دونوں ایک ہی گائے کے اندر ادا ہو جائیں گے۔ لیکن یوں نہیں کیجئے گا کہ ایک حصے میں میرا عقیقہ بھی ہو جائے، قربانی بھی ہو جائے، یوں نہیں، الگ الگ کرنا ہے، ایک حصہ قربانی، ایک حصہ عقیقہ، ایسا 2 حصے کرنے ہوں گے، ایک ہی حصے میں دونوں نیتیں حاضر مت کر لیجئے گا۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، یعنی جسے گائے لے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر حاملہ جانور آ جاتا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ جس جانور کو حمل ٹھہرے گا تو حمل چونکہ جانور کی توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گوشت میں ویکنس ضرور ہوگی، تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ بغیر اس طرح حمل والا جانور لائیں تاکہ زیادہ طاقتور ہو اور گوشت زیادہ اچھا ہو۔ لیکن بالفرض اگر آپ کو پتہ نہ چلا اور آپ لے آئے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں اب چند مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے آئے ہیں اور قربانی کے جانور نے قربانی کے دن سے پہلے ہی بچہ دے دیا، تو اب یاد رکھیں کہ ماں اور بچہ دونوں کو ذبح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بچہ گویا کہ اس قربانی کا حصہ ہے۔ یوں نہیں کر سکتے آپ کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں، بلکہ اس کو ذبح کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ نہیں دیا، لیکن جب آپ نے اس کو ذبح کیا ہے جانور کو تو بچہ پیٹ سے زندہ برآمد ہو گیا، یعنی رحم سے زندہ نکل آیا ہے۔ اب لازم بات ہے وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو شاید کھانے میں کراہت محسوس ہوئی اپنے پاس رکھنے میں، کہ اس کی بوٹی وغیرہ بنائی جائے، تو وہ آپ زندہ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ اس کو مار دیں، اسے بھی ذبح کر لیں، اور یہ جو مطلب وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں خوشی سے لے جائیں گے، ان کو ضرور دے دیں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ کسی نے ایسا ہوا کہ بچہ پہلے پیدا ہوا، ماں کو ذبح کر دیا، بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، اور قربانی کا ایام کے بعد مسئلہ معلوم ہوا، تو یاد رکھیں کہ پھر اس کو زندہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ چوتھی صورت مزید یہ ہے کہ اس نے رکھ لیا اور صدقہ نہ کیا حتیٰ کہ اگلے سال کی قربانی کے ایام آ گئے۔ اب مثال کے طور پہ وہ بکرا تھا تو دیکھا گیا یہ پورا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اس سال قربان کر لیں، کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، لہٰذا اب بھی اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ اور اگر اگلے سال بالفرض کسی نے صدقہ نہ کیا بلکہ اس کو ذبح کر دیا تو اس میں سے کھا نہیں سکتے ہیں بالکل، کیونکہ جب قربانی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کسی سال کی قربانی نہ کریں، نہ کی جائے، اور اگلے سال اگر آپ قربانی کر دیتے ہیں تو یہ اس سابقہ کی قضا نہیں بنتی ہے، بلکہ اس کے لیے تو کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، اس کو ذبح کر کے اب گوشت کھا نہیں سکتے، بلکہ اس کو آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے صدقہ کر دیں، بلکہ اس کو کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی واقع ہوئی وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ معلوم کر لیں کسی قصائی کو بلا کے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کتنے کا ہوتا اور اس حالت میں کتنے کا ہے، تو وہ قصائی ریٹ بتا دے گا۔ تو ذبح شدہ جانور کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، زندہ کے زیادہ ہوتے ہیں، جتنا آپ ڈیفرنس محسوس کریں اتنا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ بھائی نے کویسچن کیا کہ جو آج کل منڈی میں وزن کر کے جانور بیچے جاتے ہیں، مثلا جب کوئی گاہک جاتا ہے تو وہ منڈی والا کہتا ہے کہ بھئی یہ گائے ہے،
اس کا 1 کلو مثال کے طور پر 500 روپے کا. اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنے وزن کی ہے اور جب تلے گی تو کتنی قیمت اس کی بنے گی. گاہک کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں منظور، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں اندازہ لگتا ہے کہ شاید یہ سستی ہی پڑے گی، پھر وہ تول لیتے ہیں اور بعد میں اس کو قیمت دینی پڑتی ہے. اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شرعی اصول یہی بیان فرماتے ہیں کہ جتنی چیز معلوم ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے اتنی چیز کا سودا بھی جائز اور وہ قیمت کا لینا دینا بھی جائز. لہٰذا اگر اس نے کہا کہ اس کا 1 کلو اتنے کا ہے تو پھر 1 کلو میں تو سودا جائز ہو سکتا ہے، لیکن کل چونکہ اس کا وزن مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے اور پھر اس کی وجہ سے قیمت بھی نامعلوم ہے، لہٰذا سودا ناجائز ہوگا. لیکن آپ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سودوں میں ابتداءً جہالت ہوتی ہے، یعنی معلوم نہیں ہوتا کل وزن کتنا ہوگا اور کل قیمت کتنی بنے گی، لیکن جب اس کو وزن کر لیا جاتا ہے تول کر اور پھر اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ واضح طور پہ قیمت سامنے آ جاتی ہے تو یہ جہالت باقی نہیں رہتی ہے. لہذا انہوں نے اپنے دور میں اس قسم کے مسائل میں جواز کا ہی حکم دیا، اور ہم بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ چونکہ یہ خرید و فروخت اب ہماری منڈیوں میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، اور عموماً یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو مجہول رکھ کر سودا کرنا یعنی غیر معلوم رکھ کر سودا کرنا یہ جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے. جیسے اکثر آپ نے رکشے میں دیکھا ہوگا کوئی بیٹھ جاتا ہے ابھی کتنے پیسے لوگے، ارے جی جو مرضی آئے دے دیجیے گا، بیٹھ گئے. اب جب اسٹاپ پہ اترتے ہیں کتنے پیسے، 200، وہ کہتا ہے بھائی میں تو 100 روپے دوں گا، جھگڑا شروع ہو گیا. تو یہاں پر چونکہ اجرت کو مجہول رکھا تو دیکھیں یہ جھگڑے تک لے گئی. تو یہ شریعت نے اس لیے کسی چیز کو مجہول رکھنا منع کیا ہے کہ آگے چل کے پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے. جبکہ اس قسم کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ گاہک ہو یا دکاندار دونوں ذہنی طور پہ بالکل راضی ہوتے ہیں، جتنا گائے کا وزن ہو جائے اتنی قیمت دے دی جاتی ہے، بعد میں کوئی جھگڑا فتنہ فساد نہیں ہوتا. تو چونکہ جہالت مفضی المنازعات نہیں ہے تو ہم اس کا حکم جواز ہی دیتے ہیں. ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ آسٹریلین گائے جو ہیں ان کی قربانی کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے جانوروں کا تعارف اپنے گویا کے عمل کے ذریعے پیش فرمایا وہ 3 طرح کے جانور تھے. ایک مینڈھا یعنی دمبا جس کو کہتے ہیں، اور بکرا بکری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مینڈھا ذبح فرمایا اور ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو سرکار نے منع فرمایا کہ نہیں، اس کی جگہ انہوں نے عید سے پہلے قربان کر دی تھی، سرکار نے فرمایا قربانی ویلڈ نہیں ہے، آپ ایک اور بکری اس کی جگہ قربان کریں. تو گویا کہ آپ نے اس کی اجازت دی. اسی طرح آپ نے ازواج مطہرات کے لیے گائے کی قربانی فرمائی اور اپنے ہاتھ سے اونٹ بھی نحر فرمائے ہیں. تو یہ پھر 3 قربانی کے جانور سرکار سے چونکہ منقول ہوئے کہ بکرا بکری دمبا دمبی، گائے بیل بھینس بھینسا، کیونکہ یہ ایک ہی نسل سے ہوتے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی. اس کے علاوہ کوئی قربانی کا جانور نہیں ہوگا. اب اس میں کوئی تخصیص نہیں بیان فرمائی کہ وہ کون سے علاقے اور کون سے سٹی اور کون سے خطے کی گائے ہو. سرکار نے جو گائے ذبح فرمائی یقینی سی بات ہے وہ عرب کنٹریز کی گائے تھی، وہ تو یہاں پر نہیں ہوتی ہمارے پاکستان میں. تو کیا مطلب اب پاکستان کی گائے قربان ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے اگر آسٹریلیا کی گائے ہے اور واقعی وہ گائے ہے تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ گائے ہے. اب چاہے وہ آسٹریلیا سے نسبت ہو، اس کی یو ایس سے ہو، یو کے سے ہو، لیکن چونکہ وہ گائے ہے تو اس کی قربانی شرعاً بالکل جائز ہوگی.